آج کل بہت سے لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں. کچھ کے پاس نوکری نہیں، کچھ کو شادی میں مشکل ہو رہی ہے، کچھ کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ نے اپنے پیارے لوگوں کو کھو دیا ہے اور کچھ کو مالی نقصان ہوا ہے. لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ان تمام مشکلات کا سامنا ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اگر تم مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. یہ کسی انسان سے مدد مانگنے سے زیادہ ضروری ہے. اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. لیکن صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. ہم صبر کی مختلف قسموں کے بارے میں بات کریں گے. اسی طرح نماز کو قائم کرنا بھی آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً یہ مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں. تو خاشعین کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اگر آپ کے اندر یہ یقین ہے کہ آپ اپنے رب سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو آپ خاشعین میں سے بن جائیں گے. اور اگر آپ خاشعین میں سے بن گئے تو آپ کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب آپ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کریں گے تو مشکلات کا سامنا بھی آسان ہو جائے گا. میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور سوچتا ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات برداشت کریں ان کے لیے ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب کسی کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے گا تو وہ اپنی مشکلات کا سامنا بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہے. ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو دیکھیں جو اس وقت غزہ، فلسطین اور دیگر جگہوں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ پختہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. یہی یقین انہیں آخری لمحے تک خوش رکھتا ہے اور انہیں اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے. وہ پر امید ہے کہ وہ ایک بہتر جگہ پر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ ضرور جائیں گے. اگر ہم اپنی زندگی کے مسائل دیکھیں تو وہ ان لوگوں کی تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جو غزہ، فلسطین اور دوسرے ممالک میں لوگ مصائب جھیل رہے ہیں، چاہے وہ انسانی ظلم ہو یا قدرتی آفات جیسے سیلاب یا زلزلے، ہر شخص کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. مگر یاد رکھیں کہ اللہ کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے. یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ کہلاتا ہے. اللہ آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ عطا کرے گا اور آپ کے گناہ معاف کرے گا. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نیکیوں کا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ وہ ضرور دے گا. ہاں، اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، غیبت کی ہو یا ظلم کیا ہو تو آپ کی کچھ نیکیاں قیامت کے دن ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اگر انہوں نے آپ کو معاف نہ کیا ہو. ہم انسان بہت پیچیدہ اور شاندار تخلیق ہیں. اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ایک دماغ ہے جو سوچتا ہے، آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، جذبات ہیں جو ہمیں محسوس کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. آج کے دور میں انسان بہت زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا وجود یوں ہی ختم نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں کہ ہم مر جائیں اور بس سب کچھ ختم ہو جائے. اگر کوئی یہ سوچے کہ انسان بس یوں ہی پیدا ہو کر ختم ہو جاتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ کے وجود کو نہ ماننے کے برابر ہے. اے انسان، تم بہت حیرت انگیز اور پیچیدہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بس یوں ہی ختم ہو جاؤ؟ کیا واقعی سب کچھ خود بخود بن گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی بڑے ہو گئے اور زمین پر آ گئے. مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم کتنے پیچیدہ ہو؟ تمہارا جسم حیرت انگیز طریقے سے کام کرتا ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارا گردہ کس طرح خون کو صاف کرتا ہے؟ تمہاری زبان، اس کا لعاب، تمہارے دانت، انگلیاں، ناخن، ہاتھ، ٹانگیں، خون کی شریانیں، دل اور پورا جسم ایک زبردست نظام کے تحت کام کرتا ہے. بیماری آتی ہے، شفا ملتی ہے. یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا. تمہاری پہچان بھی منفرد ہے. تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارے بال،
तुम्हारी आवाज, ये सब कुछ किसी ने बनाया है। अगर हम अपने जिस्म का हर हिस्सा देखें तो ये मानना नामुमकिन हो जाता है कि ये सब इत्तिफाकिया तौर पर बन गया। जितना ज्यादा हम इंसानी जिस्म को समझते हैं उतना ही ज्यादा हमें यकीन होता है कि कोई बनाने वाला जरूर है। डीएनए और जेनेटिकी निजाम इतना जबरदस्त और पेचीदा है कि ये इत्तेफाक से बन ही नहीं सकता। हम यहां मुश्किलों का सामना करने की बात कर रहे हैं। आप मुश्किलों का सही सामना नहीं कर सकते जब तक आप उस जात से जुड़े न हो जिसने आपको बनाया। क्या आप सोचते हैं कि आप चंद साल जीकर सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे? आजकल इंसानों की औसत उम्र 100 साल के करीब भी नहीं पहुंचती। 100 साल या उससे ज्यादा जीने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मुश्किलात और आजमाइशों में मदद के लिए हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और सब्र करना चाहिए। जब हम नमाज पढ़ते हैं और सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे मामलात आसान कर देता है। आखिर में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, सब्र नहीं करता, तो वह हकीकत में अपनी मुश्किलात को हल करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो वाकई अपनी मुश्किलात से बाहर निकलना चाहता है वह अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान करे और हमें सही रास्ता दिखाए। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में मजीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होंगे। अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और अपनी मुश्किलात को अल्लाह की रजा के मुताबिक हल कर सकें। आमीन।